بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ جو مقامات اجابت ہیں یا جو اوقات دعا کی خاص قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو جب بھی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد مسنون دعا تو ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ جب اذان ہو گئی ابھی اقامت نہیں ہوئی، بیچ کا جو وقفہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ ہم لوگ ایسی بے توجہی میں گزار دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث میں کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی ان اوقات میں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ بھائی ایسے موقع پر کوئی جامع دعا مانگ لیا کرو۔ جب تم نے دعا اذان کے بعد کی دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھنے کے بعد کیا کرو، فوراً ایک ساتھ اپنی دعا مانگ لو، کوئی جامع دعا۔ اور حضرت نے یہی دعا تلقین فرمائی کہ اذان کی بعد کی دعا کے ساتھ ملا کر مانگ لو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ فرماتے ہیں جامع دعا ہے، اس وقت مانگ لو۔ ایک تو وہ دعا وقت ایسا ہے قبولیت کا کہ فرما رہے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی اس میں، اور دوسرا یہ کہ ابھی تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا مانگی نا، جو اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ جو آپ کی پکار ہوئی ہے ابھی اذان کی ہے جی، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے، آپ اس کے پروردگار ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے اور فضیلت عطا فرمائیے اور مقام محمود عطا فرمائیے۔ مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مقام عطا فرمائیے۔ تو حضور کے دعا کر رہے ہیں نا، یا اللہ ان کو عطا فرمائیے۔ تو حالانکہ اللہ نے تو پہلی دے رکھا، ہمارے حضور ہماری دعا کے محتاج تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی دے رکھا ہے، وسیلہ بھی دے رکھا، فضیلہ بھی دے رکھا اور مقام محمود بھی دے رکھا۔ لیکن بندوں سے جو مانگی کہا جا رہا ہے کہ تم مانگو یہ دعا، تو در حقیقت ان کو اس مقام محمود کے فائدے میں شریک کرنا مقصود ہے کہ جب تم مانگو گے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ دعا مانگو گے تو مقام محمود میں جو ان کو شفاعت کے لیے مانگ رہے ہو تو انشاءاللہ ان کی شفاعت نصیب ہوگی تم کو۔ تو بندوں کو اپنے فائدے کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ تو جب یہ دعا مانگ رہے ہو جو حضور کے لیے، تو اس کا تو قبول ہونا 100% یقینی ہے، کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا انشاءاللہ بارگاہ الہی میں 100% قبول ہوگی۔ تو جب ایک دعا ایسی جا رہی ہے جو 100% قبول ہونے والی ہے، اس کے ساتھ اپنی بھی لگا دو، اپنی ایک دعا لگا دو جامع دعا، تو باری تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس دعا کو قبول فرما لے، اس کو قبول نہ فرمائے۔ اس واسطے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید قبول ہو جائے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دعا مقامات اجابت میں یہ دعا جامع دعا ہے، یہ جامع دعا مانگ لیا کرو اور اس وقت مانگ لو۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن میں خطبے کے دوران دل میں آدمی یہ دعا مانگ لے تو جو مقامات اجابت ہیں یہ تو فرمایا۔ ایک دعا تو یہ فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں، دوسری دعا یہ فرماتے کہ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ کیا معنی؟ اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا لیجئے۔ صبح کے وقت میں اس لیے تلقین فرمائی مانگنے کی کہ جب صبح کے بعد آدمی نکلے گا گھر سے باہر اپنے کاموں کے لیے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس میں انسان کی عیب جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ تو اے اللہ میری عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی، میرے عیبوں کو چھپا لی، وآمن روعاتی، اور میرے دل میں جو اندیشے ہیں ان سے مجھے امن عطا فرما دی۔ جب آدمی صبح کرتا ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا مجموعہ بنایا ہے اچھائی اور برائی کا، غم اور خوشی کا، راحت اور تکلیف کا، ہر چیز پیش آتی ہے۔ تو صبح کے وقت میں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو دل میں اندیشے لاشعوری طور پر ہر انسان
کے دل میں موجود ہوتے ہیں. پتہ نہیں باہر جاؤں کیا واقعہ پیش آ جائے, کیا حادثہ پیش آ جائے. آج کل تو ویسے ہی حادثات کا بازار گرم ہے. کیا حادثہ پیش آ جائے, کیا واقعہ پیش آ جائے, جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کامیابی ہو ناکامی ہو, کوئی عزت سے پیش آئے, کوئی ذلیل کرے, خدا جانے کیا کیا اندیشے لگے ہوتے ہیں. تو فرمایا آمن روعاتی, اے اللہ میرے جو اندیشے ہیں ان اندیشوں کو دور کر کے مجھے امن عطا فرمائیے. تو نکلنے سے پہلے اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا لیجئے, عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے, اور میرے اندیشوں کو سے مجھے امن عطا فرما دیجیے. ذرا پہلا جملہ جو ہے وہ یا سمجھنے کا ہے, بات تھوڑا سا وقت رہ گیا لیکن مختصر بات کرتا ہوں انشاءاللہ, کہ یہ جو فرمایا کہ میرے عیبوں کو چھپا لیجیے, اس میں تلقین ہے اس بات کی کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے غلطی سے, تو وہ گناہ اپنی حد تک محدود رکھے, کسی سے کہتا نہ پھرے, اس کو چھپائے, اس پر پردہ ڈالے. بلا وجہ لوگوں سے کہتے پھرنا ٹھیک نہیں. اپنے مصلح سے اگر کہہ دو, جبکہ اپنے قابو میں نہیں آ رہی غلطی, تو اپنے مصلح سے, مربی سے کہہ دو تو ٹھیک ہے, تاکہ اصلاح وہ کرے. لیکن ویسے حتی الامکان اس کو چھپاؤ, اپنے اس پر پردہ ڈالو, اور دوسروں سے نہ کہو. جس طرح گناہ ایک بڑا جرم ہے, اسی طرح اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بلا ضرورت یہ بھی جرم ہے, بلا ضرورت بیان کرنا. حدیث میں اس کے اوپر وعیدیں آئی ہے. اگر ہو گیا کبھی غلطی سے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو, یا اللہ غلطی ہو گئی اپنے رحمت سے معاف فرما دیجئے اور پردہ پوشی فرما لیجیے. تو کہتے نہ پھرو لوگوں سے بلا وجہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا ہوگا اگر کیوں, اس واسطے کہ بعض اوقات تو لوگ کہتے پھرتے ہیں اس وجہ سے العیاذ باللہ کہ گناہ کو فخر کے قابل چیز سمجھتے, ہم نے یہ کام کیا, اس پر فخر کر رہے ہیں. اللہ بچائے, یہ تو اللہ معاف کرے, یہ تو کبھی انسان کو کفر کی حد تک پہنچا سکتی ہے یہ بات, اگر فخر کرتا ہے گناہ کے. لیکن بعض اوقات آدمی بلا وجہ بیان کرتا پھرتا ہے. تو یہ سب باتیں اگر نہ کرے اور اپنے حد تک محدود رکھے, ندامت کا اظہار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے, یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دی, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نے دنیا میں ستاری فرمائی, آخرت میں غفاری فرما دے. دنیا میں پردہ ڈالا, اللہ تعالیٰ آخرت میں مغفرت فرما دے. ایک حدیث آتی ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کو بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنا پہلو رکھیں گے, اور اس سے فرمائیں گے کہ تو بتا, تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا. چپ کے اس سے کہیں, وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا, اور فلاں وقت میں فلاں گناہ یہ جی کیا تھا, اور فلاں وقت میں فلاں گناہ یہ جی کیا تھا. گناہ گناتے رہیں گے, اس کو مختلف اوقات میں گناتے رہیں گے, تو وہ سمجھے گا کہ بس اب میرا تو اب یعنی کوئی راستہ میری پناہ کا نہیں ہے, اتنے گناہ میرے سامنے آ گئے. تو آخر میں باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ, ہم نے تیری دنیا کے اندر تو نے جو گناہ کیے تھے اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالا, تیرے سوا میرے سوا کسی اور کو اس گناہ کا پتہ نہیں, اس کا پردہ ڈالا. تو اس میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا, آخرت میں آج آ کر تجھے معاف کرتا ہوں. تو پردہ ڈالنا گناہ کے اوپر یہ ایک نعمت ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے اور دوسروں تک یہ نہ پہنچے. تو خلاصہ یہ کہ تلقین یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اول تو گناہ سے اس طرح بچو جیسے سانپ سے, بچھو سے, آگ سے انسان بچتا ہے. لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو کہتے نہ پھرو اس کو, اس کے اوپر پردہ ڈال دو اور بس اللہ سے معاملہ رکھو, اے اللہ یہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے, اور پردہ ڈال دو. تو یہ پہلے سے دعا کر لی صبح کے وقت میں, اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے.